فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی ایک حقیقی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو پر اللہ نے دیے ہیں، 2 2 3 3 4 4۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ایک پر ایسے تھا جیسے پورے آسمان پر ایک ہی پر نظر آ رہا تھا، اس طرح کے 600 پر تھے۔ اور فرشتے یہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ فرشتے نہ شادی کرتے ہیں نہ ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تمام فرشتے ملک الموت سمیت قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب فرشتوں کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اور پھر اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا ان امور کی تنفیذ کے لیے جو اللہ نے ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادات بجا لاتے ہیں، اللہ کے آگے دعائیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، مسلسل۔ کوئی ہم تو تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھا لیا اور باتھ روم چلے گئے یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، فرشتے مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بلند کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ نے لگا رکھی۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا واسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب نے ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، یہ کتنے بڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں امت کو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے عربی کے بجائے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کندھے سے لے کر یہ کان کی لو تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، یعنی یہ کان کی لو سے کندھے تک، باقی فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے ان کی کان کی لو سے لے کر یہ کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔